دے ترستی ہے یہ دنیا یا خدا کوئی عمر دے دے. میری مراد اس سے دانش محمد شفیع پٹیل ہے کہ وہ آئے اور شان عمر بیان کرے. مولانا منصور صاحب زیدہ مجدوح کی طرف سے ہمارے تمام مساہمین کے لیے 2000 روپے موصول ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. فجزاہ اللہ احسن الجزاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. لو كان بعدي نبي لكان عمر. محترم اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک مجلس میں دانشوران قوم کے سامنے ستون اسلام امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے فضائل کے داستان سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب خاندان قریش کے معزز افراد میں سے ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کفار مکہ آپ کے خلاف ہو گئے اور کفار مکہ نے دارالندوہ میں اسلام کے خلاف مجلس منعقد کی اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش اور مشورے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام وعمر بن خطاب. اے اللہ، مکہ میں 2 عمر ہے، ایک عمر چاہیے اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو سرفراز کرنے کے لیے، اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اسلام کا وقار بڑھانے کے لیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. عمر کون؟ عمر ہو جو اٹھے توحید کا عنوان بنے، ممبر پر چڑھ کر بولے حق کا بیان بنے، عزت کرے جرأت کا اعلان بنے، مشورہ دے رب کی زبان بنے، بولے قرآن بنے، تولے میزان بنے. سامعین کرام، حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان مظلوم تھے اور پوشیدہ طور پر ہجرت کرتے تھے اور اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے. خطیب کہتا ہے سب سے پہلے جس نے اعلان ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے کعبے کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے، سب سے پہلے جو امیر المؤمنین کے لقب سے نوازا گیا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے کفر کانپتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے کلمہ حق پر پھر نہ چھپایا عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان پر حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا عمر بن خطاب ہے، جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی عمر بن خطاب ہے، جس نے 900 جامع مسجدیں تعمیر کی عمر بن خطاب ہے، جس کے متعلق آقا نے تاریخ کی جملہ کہا عمر والدین مرے اولاد ہوتی ہے، اولاد مرے والدین ہوتی ہے، جس دن تو اس دنیا سے چلا جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا. برادران اسلام، یہ عمر بن خطاب ہے جنہوں نے اراضی اربا پر حکومت کی، زمین پر حکومت کی. زمین کانپ رہی تھی، ٹھوکر لگا کر کہا تھم جا، زمین تھم گئی. ہوا پر حکومت کی، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے. ہزاروں میل کے فاصلے پر جہاد ہو رہا تھا، وہاں مومن اور مشرک جنگ لڑ رہے تھے. وہاں سے اللہ نے دکھایا، یہاں سے بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر کہا یا ساریعۃ الی الجبل، ہوا پیغام لے کر جا رہی ہے. آگ پر حکومت کی، آپ کو بتایا گیا مدینہ کی وادی میں آگ لگی ہے، کہا عمر کا رومال لے جاؤ اور کہہ دو عمر نے بھیجا ہے. آگ رک گئی، آپ کو بتایا گیا مدینہ دریا نہیں رکا ہوا ہے، آپ نے کہا خط لکھ کر دیتا ہوں، دریا کو دے آؤ، دریا چل پڑا. سامعین اکرام، جب میں پڑھتا ہوں کہ اس نے عناصر اربعہ پر حکومت کی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں تاریخ میں پڑھتا ہوں وہ اسلام مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں پڑھتا ہوں کفر کانپتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں پڑھتا ہوں اس کے دور خلافت میں عوام سوتی تھی، حاکم ڈاکتے تھے، تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں پڑھتا ہوں خلیفہ ہونے کے باوجود 70 سے اس کے کپڑے پر 70 سے زیادہ پیور لگے تھے تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں
حکمراں تھا. اور جب میں پڑھتا ہوں خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے کندھوں پر غریبوں اور یتیموں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا تو کہتا ہوں آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں پڑھتا ہوں خلیفہ ہونے کے باوجود اینٹ کا سہارا لے کر درخت کے سائے میں سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں آدھی دنیا کا حکمراں تھا. اور جب میں پڑھتا ہوں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا تھا, خود پیدل سواری پر غلام تھا تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا, وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا, وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا. بے پردی موچو بے حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا, برا مبارک ہے نام اس کا, ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد دسو اے مندر روا دوا تھا, ابھرتے سورج سے تاج مانگا, سمندروں سے خراج مانگا. کسے خبر ہے اس کا سکہ جہاں میں جاری کہا تھا. حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشا تھا. آقا عمر, رہبر عمر, مرشد عمر, مولا عمر, برتر عمر, بالا عمر, اعلیٰ عمر, اولا عمر, ذات نبی پاک پہ سوجان سے شہدا عمر, ایمان میں, ایقان میں, احسان میں یکتا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے, ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. ماں بعد ختم المرسلی کو ای نبی آنا نہیں, ماں بعد ختم المرسلی کو ای نبی آنا نہیں. یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. حضرت محترم سامعین کرام, اور کہا تک ان کے کارنامے شمار کرتا رہوں. آخر میں چند اشعار کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. کرنا پاؤں گا بیا اوصاف تابان عمر, کرنا پاؤں گا بیا اوصاف تابان عمر, خون دل سے بھی لکھنے لگو شان عمر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, اللہ مزید ترقیات سے نوازے.